السلام علیکم دوستوں، آپ ٹھیک ہوں گے؟ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک تو ٹھیک ہو جائیں۔ آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ کہانی تو ہم نے سنی ہوئی ہے، لیکن نہیں، جس طرح میں نے آپ کو یہ کہانی سنانی ہے اس طرح آپ نے یہ کہانی بالکل بھی نہیں سنی ہوئی۔ وہ کہانی کون سی ہے؟ اتفاق میں برکت ہے، جو کہ آپ نے بچپن میں کتابوں کے اندر بھی پڑھی ہوگی۔ کتابوں میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک بوڑھا ہے، اس کے بچے ہیں، اور وہ ان کو آخری اپنے وقت میں سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے لکڑیاں منگواتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے۔ یہ کہانی آپ نے بچپن میں سنی ہوگی، اور لکڑیاں ان سے نہیں ٹوٹتی۔ وہ کہتا ہے آپ اس طرح مل جل کے رہیں گے تو آپ کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، کوئی بھی آپ کو مسئلے مسائل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہانی اس طرح نہیں ہے۔ جو یہ کہانی آپ نے سن رکھی ہے یہ پرانا ورژن ہے، اب ایک نیا ورژن ہے، وہ آپ سنیے۔ اور وہ ابن انشاء نے لکھا تھا، لیکن لوگوں نے پڑھا شاید نہیں ہوگا کتابوں میں۔ آج کل لوگ کتابیں کم پڑھتے ہیں، تو میں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی یہ اتفاق میں برکت ہے کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، یہ کہانی سن کے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ یہ جدید دور کی کہانی ہے، وہ پرانے زمانے کی کہانی تھی اتفاق میں برکت ہے، اور یہ جدید دور کی کہانی ہے اتفاق میں برکت ہے۔ جدید دور میں اتفاق ہے برکت کہانی میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بوڑھا، کافی زیادہ اس کی عمر ہو جاتی ہے اور وہ مرنے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو اس بوڑھے نے اپنے بچپن میں اتفاق میں برکت ہے کہانی سن رکھی ہوتی ہے کہ اس طرح ایک کہانی ہے، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سمجھاؤں۔ لیکن اس بیچارے کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ وہ پرانے زمانے کی کہانی ہے، اب نئے وقتوں میں یہ کہانیاں نہیں چلتی۔ لیکن کیا وہ مجبور تھا اپنے دماغ دل کے ہاتھوں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو بچوں کو اسی طرح سمجھاؤں گا۔ تو اس کے بھی 3 بیٹے تھے، اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا لیا۔ بیٹے آ گئے، جی ابا جی کیا حکم ہے؟ ابا جی بہت بیمار تھے، انہوں نے کہا شاید ابا جی مرنے والے ہیں، آخری وقت ہے، ملنا چاہ رہے ہیں ہم سے۔ لیکن نہیں، ابا جی کے سر پہ کچھ اور بھوت سوار تھا، اور وہ بچوں کو اتفاق ہے برکت کہانی سمجھانا چاہ رہے تھے۔ تو اس سٹھائے ہوئے بوڑھے بابے نے کہا بچوں جاؤ لکڑیاں لے آؤ۔ اب وہ بابا کافی مرنے کے قریب تھا، تو اس کی آواز جو ہے نا صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے شاید ابا جی کہہ رہے ہیں کہ ککڑیاں لے آؤ۔ تو شاید ابا جی کا ککڑی یعنی مرغی کا گوشت کھانے پہ دل کر رہا ہے۔ تو ابا جی آگے سے سن تو رہے تھے کہ یہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں اور یہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ ابا جی بار بار پھر وہ ٹیڑھا میڑھا منہ کر کے پھر کہیں جاؤ لکڑیاں لے آؤ۔ تو پھر وہ سمجھتے کہ ابا جی تو ککڑیاں مانگ رہے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ککڑیاں کہاں سے لائیں، ابا تو اب بالکل بیمار ہے، اس نے ککڑیوں کو کیا کرنا ہے، کیسے کھانا ہے۔ خیر بڑی مشکل سے کرا کے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ابا جی کہہ رہے ہیں کہ جا کے لکڑیاں لے آؤ۔ اب وہ رہتے تھے شہر میں، جہاں پہ کوئی لکڑیاں نہیں ہیں کسی قسم کی، پڑی ہوئی نہیں ہیں، کوئی جنگل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ویسے بھی شہر میں اگر ویسے لکڑیاں کاٹتے تو ویسے تو خیر ہمارے ہاں جنگلات کاٹنا اتنا مشکل نہیں ہے، شہر میں بھی اگر کوئی درخت لگا ہوا ہے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن پھر بھی ان کے اندر کچھ ڈر اور شرم تھی، شاید ڈر تھا یا شرم تھی، جو بھی تھا کچھ تھا، جس وجہ سے وہ ٹال پہ چلے گئے جہاں پہ لکڑیاں چیری جاتی ہیں، وہاں گئے۔ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں ابا جی نے ان لکڑیوں کا کیا کرنا ہے، کیوں نہ ہم ڈھونڈ کے اچھی سی لکڑیاں لے کے آئیں۔ تو وہ ٹال پہ 2-3 ٹال گھومے، ان کو کچھ زیادہ لکڑیاں اچھی پسند نہیں آئیں۔ تو وہ ایک جگہ پہ ان کو پسند آئیں، بڑی موٹی موٹی لکڑیاں، اور صحیح جو ٹوٹنے نہ پائیں، مضبوط ہوں، تاکہ ابا جی کو جس کام کے لیے چاہیے ان کا وہ کام ہو سکے۔ اب ان کو بیچاروں کو کیا پتا کہ ابا جی کو جس کام کے لیے یہ لکڑیاں چاہیے وہ تو مطلب تنکے سے ہونے چاہیے تاکہ ٹوٹ بھی سکے۔ لیکن انہوں نے شاید یہ کہانی نہیں سن رکھی تھی، تو وہ بڑی مضبوط لکڑیاں لے کر ابا جی کے پاس چلے گئے۔ ابا جی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں وہ لکڑیاں دیتے ہیں، اور ابا جی کہتے ہیں واہ بچوں بڑا کام کیا آپ نے، یہ تو آپ لکڑیاں لے آئے۔ اور ابا جی نے بھی کہانی سن رکھی تھی، عمل پہلی دفعہ وہ بھی کروا رہے تھے، پریکٹیکل۔
تو ابا جی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ لکڑیاں تو ایک ایک کر کے بھی ٹوٹنے نہیں پائیں گی۔ خیر ابا جی نے جو سمجھانا تھا اس کے لیے انہوں نے شروعات کی۔ تو شروعات کچھ یوں کی کہ بچوں ان لکڑیوں کی ایک گٹھلی باندھی جائے۔ اب بچے شہر میں رہ رہے تھے، ان کو گھر میں کسی قسم کی رسی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو وہ گھر میں ڈھونڈتے پھرے، رسی نہ ملے۔ اب انہوں نے سوچا کہ رسی بھی نہیں ہے تو کیا کیا جائے۔ تو وہ تو کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہم اپنا نالا تو شلوار میں سے نکال بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو کھڑے ہیں، ہماری شلواریں نیچے گر جائیں گی۔ آخرکار ایک سمجھدار بھائی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ابا جی تو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے اوپر چادر دے دی جائے اور ان کا نالا نکال لیا جائے تاکہ ہم اس گٹھلی کو باندھ سکیں۔ خیر اس بھائی کے مشورے پہ عمل کیا گیا اور ان کی شلوار سے نالا نکال لیا گیا۔ نالا نکال کے لکڑیوں کی گٹھلی باندھی گئی تو ابا جی بڑے خوش ہوئے اور کہا بچوں ان لکڑیوں کو، اس گٹھلی کو توڑ کے دکھاؤ۔ اب وہ کہاں سے ٹوٹنی تھی گٹھلی ان سے، خیر وہ تو نہ ٹوٹی۔ انہوں نے کہا ابا جی یہ تو نہیں ٹوٹنے پائے گی۔ ابا جی بڑے خوش ہوئے کہ کم از کم ایک مرحلہ میری نصیحت کا پورا ہوا۔ اب باری تھی دوسرے مرحلے کی جس میں اصل نصیحت پوری ہونی تھی۔ تو ہوا یوں کہ ابا جی نے کہا اب یہ گٹھلی کھولی جائے۔ خیر گٹھلی کھولی گئی اور ابا جی نے کہا اب سب ایک ایک لکڑی پکڑ لو۔ تو سب بیٹوں نے ایک ایک لکڑی پکڑ لی اور توڑنے کی کوشش کی۔ بہت کوشش کی لیکن ٹوٹ نہیں پائی، کیونکہ بڑی موٹی اور مضبوط لکڑیاں تھیں وہ۔ خیر آخر کار ایک بھائی زور لگا رہا تھا تو کڑک کی آواز آئی، تو ابا بڑے خوش ہوئے کہ کم از کم ایک بھائی نے توڑ لیا ہے اور اب میری یہ نصیحت پوری ہونے پائے گی۔ ابا جی نے جیسے ہی منہ پھیرا کڑک کی آواز سن کے کہ اب میں نصیحت کو پورا کروں، تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ بیٹا نیچے پڑا ہوا ہے اور لکڑی نہیں ٹوٹی ہوئی، لکڑی پوری کی پوری ہے۔ تو پوچھنے پہ پتہ چلا کہ وہ کڑک کڑک کی آواز لکڑی کی نہیں بلکہ اس بیٹے کے گھٹنے کی تھی، کیونکہ اس کا گھٹنا ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے لکڑی کو توڑنے کے لیے زور ہی اتنا لگایا کہ اپنا گھٹنا توڑوا بیٹھا۔ جب یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھیں کہ ہمارا ابا اس طرح کی حرکات و سکنات کر رہا ہے، تو سب بھائی بہت غصے میں آ گئے اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ پڑے کہ یہ ابا تو ہمارا سٹیا گیا ہے، آخری وقت میں بڑی عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے، تو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ خیر بابا اسی طرح وہ چلاتا چلاتا اپنی چارپائی پہ جان دے گیا۔ تو یہ تھی کہانی، اصل میں اتفاق میں برکت ہے، نیو ورژن۔ تو امید ہے دوستو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔